السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کے عطیات اور نعمات بہت وسیع ہیں اور بہت بڑی عظیم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بندوں کا رب ہے اور مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم اس طرح رمضان کو گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کرے۔ رمضان کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان مبارک سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ رمضان کے لیے کیسے روٹین سیٹ کرنی ہے، رمضان مبارک کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ سحری سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تہجد کا اہتمام کریں۔ سحری سے فارغ ہو کر فجر لازمی پڑھیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فجر پڑھے بنا ہی سو جاتے ہیں۔ خیال رکھیں کہ روزہ بھوکا رہنے کا نام بالکل نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھ کر بھی عبادت نہ کریں تو آپ کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کسی ثواب کے حقدار ہوں گے۔ رمضان کی تیاری کے لیے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ گھر کی صفائی کر لیا، سامان سب لے آئے، ہو گیا، بٹ ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، مطلب کہ جس سے آپ ناراض ہیں انہیں معاف کر دیجئے، اور جو آپ سے ناراض ہیں ان سے معافی مانگ لیجئے۔ یہ گلے شکوے ختم کر دیجئے۔ فجر کے بعد صبح کے اذکار ضرور پڑھیں اور سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں۔ فجر میں 4 پیز لازمی پڑھیں قرآن پاک کی۔ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد 4 پیز پڑھنے سے آپ کا ایک دن میں 1 پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور 30 دن میں بآسانی سے آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ پھر اگر فجر کے بعد آپ آرام کرنا چاہیں تو آرام کریں، تاکہ سارا دن آپ کا سستی بھی نہ لگے۔ اشراق کی نماز بھی ادا کرنی ہے، ضرور کریں۔ اس کا وقت سورج نکلنے کی 15 سے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ علاقوں کے حساب سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ چاشت کے وقت چاشت ادا کر لیں۔ ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ 4 صفحے ضرور پڑھیں، اور پھر مسواک کریں تاکہ آپ کو سستی نہ لگے۔ تسبیحات زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ تسبیحات کے لیے ایک گول سیٹ کر لیں کہ آج کے دن مجھے یہ تسبیح اتنی بار پڑھنی ہے۔ مثلاً درود شریف پڑھنا ہے 5000 مرتبہ، یا اپنی جتنی طاقت ہو اتنا اپنے حساب سے کر لیں۔ آپ کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں۔ عصر کی نماز کے بعد شام کے اذکار اور پھر قرآن کے 4 پیج پڑھ لیجئے۔ افطار میں تیل والی چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں، کم سے کم کھائیں، تاکہ آپ کے جسم میں طاقت بنی رہے، اور اپنے پیٹ میں جگہ خالی تھوڑی رکھیں۔ اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، اور مغرب بھی لازمی ادا کرنی ہے۔ کچھ حضرات افطار میں اتنا پیٹ بھر لیتی ہیں کہ پھر بس بستر کی طرف بھاگتی ہیں اور مغرب چھوڑ دیتی ہیں، تو ایسا ہمیں بالکل نہیں کرنا ہے۔ ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ پھر مغرب کے بعد بھی 4 پیج لازمی پڑھیں۔ عشاء اور تراویح پڑھنے کے بعد جو 4 پیج قرآن کی ایک پارہ مکمل ہونے میں رہ گئے تھے وہ بھی پڑھ لیں، تاکہ آپ کا ایک پارہ مکمل ہو جائے۔ اگر عشاء تراویح کے بعد ہمت نہیں ہوتی تو تہجد میں لازمی وہ 4 پیج مکمل کر لیجئے۔ رمضان بہت زیادہ ہی فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی آپ عام مہینوں میں نہیں کر پاتی اس سے زیادہ ہی کرنے کی کوشش کریں۔ عبادت کے علاوہ اپنے ارد گرد، اپنے گھروں اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، انہیں اذیت نہ پہنچائیں کسی بھی طرح، ہاتھ سے نہ ہی زبان سے۔ لڑائی جھگڑا بالکل نہ کریں، ان سب چیزوں سے بچ کر رہیں۔ زبان کو گندی بالکل نہ کریں، زبان کو جتنا ہو سکے اتنا تسبیحات میں مشغول رکھیں، اور اللہ کی راہ میں صدقہ لازمی کریں۔ روزانہ صدقہ کریں اور نیکیوں میں آگے رہیں۔ اپنی ماں بہنوں
اور بیگمات کی پورا خیال رکھے، کیونکہ وہ بھی روزے سے ہوتی ہیں اور آپ کے لیے چولہے پر سحری اور افطار میں کھڑی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ 11 مہینے اتنا سب کچھ نہیں کرتے، تو رمضان میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، اس کے لیے آپ ابھی سے خود کو تیار کرنا شروع کر لیں۔ شعبان کا مہینہ تو بس اب ختم ہی ہونے والا ہے، تو 2-3 دن چھوڑ کر روزے ضرور رکھیں اور نیکیوں میں ابھی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنی نماز بھی روٹین پر آ جائیں تاکہ رمضان میں آپ کو بوجھ محسوس نہ ہو۔ قرآن کی بھی کچھ تلاوت ضرور کر لیا کریں، بھلے ایک ہی پیج کیوں نہ پڑھیں، تاکہ عادت تو بن سکے۔ اس دعا کا اعتماد کر لیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس دعا کو آپ ہر روز پڑھیں۔ رجب کی مثال بیج بونے کی ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کے بیج بونے اور دل کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کی مثال پانی دینے اور کھیتی کی دیکھ بھال کرنے کی ہے۔ یہ مہینہ عبادت میں اضافہ اور روحانی تیاری کا موقع فراہم کرتی ہے۔ رمضان کی مثال پھل کاٹنے اور فصل جمع کرنے کی ہے۔ یہ مہینہ محنت کا نتیجہ حاصل کرنے اور مغفرت اور رحمت سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہماری روٹین صرف عبادت کے حوالے سے ہے، اسے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے، مسلمان کو مسلمان بناتا ہے۔ رمضان دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو خزاں کو پر نور بنا دیتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان بھی بند ہو جاتے ہیں، شیطان بھی ہمیں بھٹکا نہیں سکتے۔ اس مہینے کا بہت ثواب ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے ایک نیکی پر ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ، ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے، ہماری مغفرت کرنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ بے شک اللہ رمضان میں کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، کوئی جو اپنے گناہ کی معافی مجھ سے مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم میں حساب ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے، انہیں معاف کرنے والا ہے۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اپنی دنیا نہ بدل سکے اور نہ اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ دینے والا تو اس ماہ میں غم کی انتہا ہی نہیں کرتا۔ ہماری غفلت یہ ہے کہ اس سے بھی فصل نہ اٹھایا جائے۔ دینے والا تو بے حساب دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جتنا اللہ پاک ہمیں نواز سکتا ہے۔ اور لینے والے اگر غفلت میں پڑے رہے تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ رمضان کی برکتوں کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان کو قید یعنی بند کر لیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان، جس کا کام انسان کو اچھے کاموں سے روکنا اور برے کاموں کی طرف، اس رمضان پورے دل سے عبادت کریں، اس رمضان کو بالکل ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، سب کو ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔